دنیا بنانے والے، اے بحروں پر کے مالک، دنیا مدی کے والی، ہر شے میں تیرا جلوہ دکھانے والے، بس تو ہی تو رہے گا، ہم آنے جانے والے، جلوے تیرے نرالے، دنیا بنانے والے، عزت کی زندگی دے، احساس بندگی دے، عزت کی زندگی دے، احساس بندگی دے، دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والے، دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والا، کون بچانے والا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، ارے وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی ذات میں کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کر، عزت کی زندگی دے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ آؤ آج ذلیل اور پستی کی طرف جو ہم جا رہے ہیں وجہ وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہوں تو بتاؤ، جب میں بندوں سے ناراض ہو جاتا ہوں کیا پہچان ہے؟ کیسے پہچانو گے کہ میں بندوں سے ناراض ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، بندوں سے آپ کی ناراضگی کی پہچان کیا ہے؟ تو سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ بارشیں بے وقت ہونے لگیں، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ بخیلوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا، اور تیسری پہچان یہ ہے نااہل، نکموں اور ظالموں کے ہاتھ میں حکومت دے دوں گا، یہ میری ناراضگی کی علامت ہے۔ جب میں راضی ہو جاتا ہوں اپنے مخلوق سے تو بتاؤ میرے اس کی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ بارشیں وقت پر ہوں گی اور سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا۔ عقل مند، دانش مند، صاحب سمجھدار اور انسانیت کا درد اپنے سینے میں رکھنے والے کے ہاتھوں کیا کہتے ہیں حکومت دے دوں گا۔ اب آپ خود اللہ کے گھر میں بیٹھے یہ فیصلہ کر لو آج اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہیں، تو پتہ چلتا ہے آج خدا ہم سے ناراض ہیں۔ مودی صاحب کو برا بولنے سے حالات بدلیں گے نہیں، امت شاہ صاحب کو برا کہنے سے حالات نہیں بدلیں گے، حکومت اور حکمرانوں کو برا کہنے سے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ایک بات آپ کے سماعت کے حوالے کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں کہ جو آج صبح سے شام تک ہم ملک کے حالات کو لیے فکر مند ہیں، شاید اگر اتنی ہی فکر اپنے ایمان کو بنانے، اللہ سے رشتے کو جوڑنے، اپنے روٹھے رب کو منانے میں لگا دیے ہوتے تو کبھی ہی کہ اس ملک کے حالات بدل گئے ہوتے۔ خطاؤں پر خطا کرتا ہے اور رب سے اس کی مدد اور نصرت کی امید لگائے بیٹھنا یہ عقل مندی نہیں، یہ بلکہ بے خوفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دھتکار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے اس ملک کے حکمران، پیرانے پیر، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر ہندوستان کے وزیر اعظم بن جائے اور خواجہ اجمیری سنجیل رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے ہوم منسٹر بن جائے اور تمام اولیاء اللہ اس ملک کے وزراء بن جائے، آج ہم جو کر رہے ہیں اگر وہی کریں گے تو بتاؤ یہ ملک کے حالات کبھی بھی نہیں بدل سکیں گے۔ حکومتوں کے بدلنے سے ملک کے حالات نہیں بدلتے، خود کے بدل جانے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت بدلے گا جب ہماری سوچ بدلے گی، ہماری فکر بدلے گی، ہمارے خیالات بدل دیں گے، ہمارا انتشار اتحاد میں بدلے گا، ہماری نفرت محبت
میں بدل جائے گی اور انتشار جس دن اتحاد میں بدل جائے گا تو اس ملک میں امن قائم ہو جائے گا، اس ملک کی فضائیں معطر ہو جائے گی اور اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کے چہرے پر آج بے سکونی بے اطمینانی کی جو کیفیت ہے وہ بے سکونی بے اطمینانی کیا کہتے ہیں اہل مسکراہٹ میں امید ہے بدل سکتی ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے قریب کر عزت کی زندگی دے۔ آج اللہ کے گھر میں ہم وہ زندگی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن یوں ہی نہیں ملے گی، آؤ اپنے رب کو منواؤ، توبہ کرو، توبہ کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے توبہ کرنا ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ توبہ کر لے اور جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے جو نبی کی اطاعت اور اتباع کے راستے پر چلتا ہے۔ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، توبہ کی نیت سے بیٹھے ہیں، روٹھے ہوئے رب کو منانے کی نیت سے بیٹھے ہیں، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور محبوب مصطفیٰ کی اس محبت بھری کیا کہتے ہیں داستانوں کو، آپ کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سماعت کے حوالے کرتے ہوئے ہمیں اس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس بات کا عہد اور وعدہ کرتے ہوئے یہاں سے جانا ہے کہ ہماری توبہ ایسی ہو جیسی بکری کے تھنوں سے دودھ نکل کر پھر دوبارہ واپس نہیں جاتا، ایسے ہی ہم گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ لوٹ کر اس گناہ کے راستے پر نہ جائے۔ اس کا نام توبہ ہے۔ ابھی توبہ کیا پھر گناہ کیا، پھر توبہ کیا پھر گناہ کیا، ایسی توبہ ہو کہ پھر دوبارہ وہ گناہ کے راستے پر نہ جائے۔ اگر پھر بھی انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے تو یہ ایمرجنسی مرہم ہے توبہ۔ مارکیٹ میں آپ کو کیا کہتے ہیں ایڈ آیا، یہ مرہم ایسا ہے کہ ہر زخم کو سکھاتا ہے۔ آپ میڈیکل سے وہ مرہم کی ڈبی خرید کے لائیں گے اور چاقو اور بلیڈ لے کر جسم کو زخمی کریں گے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو کہے گا پاگل ہو گیا ہے، سرکا ہوا ہے، اس کو ایرا گڈھے میں علاج کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کرے گا۔ ایمرجنسی میں وہ ڈبی رکھے گا، جب بھی اگر اتفاقی طور پر انجانے میں کبھی اس کے جسم میں خراش لگ جائے، اگر اس کے جسم کو کوئی زخم لگ جائے، اس وقت اس مرہم کا استعمال کرے گا۔ اس مرہم کے پیچھے بھی خالق کائنات کی قوت اور قدرت اور طاقت اور اس کی مرضی اور اس کا ارادہ اور اس کے لکھے ہوئے فیصلے ہی اس کو شفا دے سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، ایک ذات ہے وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں۔ عمر کے حصے میں پہنچ جائے کوئی بڑھیا تب بھی اپنے بوڑھے کی محبت اپنے لیے ہم سمجھتی ہے، اور بوڑھا اگر اپنی نظر کسی اور کی طرف ڈال دے دادی جان کو بھی برداشت نہیں ہوتا، نانی جان بھی کپ کپاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اٹھا نہ جائے چلا نہ جائے، پھر بھی ہاتھ